آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 29۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بے عدیل۔ بے عدیل کہتے ہیں بے مثال اور بے نظیر کو۔ اسی طرح لفظ ہے بے عزت، بمعنی ذلیل، خوار، عزت کا نہ ہونا، یا اسی طرح بے عزتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بےزتی، اس نے میری بےزتی کر دی، یہ بےزتی پنجابی میں ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ بے عزتی، اس نے میری بے عزتی کر دی۔ تو بے عزتی عزت کا نہ ہونا۔ بے عقل، نا سمجھ، کم فہم، احمق، نادان، بے وقوف کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بے عیب، یعنی پاک، صاف، عمدہ، اچھا۔ اور بے غم، بے غم، بے فکر، بے تردد، مطمئن اور مگن۔ اسی طرح بے غیرتی، بے غیرتی بمعنی غیرت کا نہ ہونا، بے شرم بن جانا، بے حیائی پر آمادہ ہو جانا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باقاعدہ، جسے ہم باقاعدہ کہتے ہیں، باقاعدہ، باقاعدہ نہیں ہوتا، باقاعدہ۔ اور بے قاعدہ، باقاعدہ قاعدے کے مطابق، بے قاعدہ قاعدے سے ہٹ کر، بے قدری، بے وقعتی، بے عزتی اور فضیحت، بے قرار، بے تاب، بے چین، پریشان، بے صبر، مضطرب۔ اسی طرح بے قرینہ، بے ٹھکانہ، بے موقع، گڑبڑ، پریشان، بے ترتیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے بے، جو کہ نفی کا ہے فارسی میں، اسی سے ہے بے کار۔ کار کہتے ہیں کام کو بے نہ ہونا، یعنی ناقص، خراب۔ اسی طرح بے حجاب، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے۔ بے لاگ، کہتے ہیں نا بے لاگ تبصرہ۔ بے لاگ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل کھرا، صاف ستھرا، بے غرض، غیر جانبدار اور تعصب سے پاک، اس کے لیے بولا جاتا ہے بے لاگ۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے بے لگام، بمعنی سرکش، آزاد، منہ پھٹ، گستاخ، بے ادب، بے قابو، بے روک۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بے محابہ، کیا لفظ ہے؟ بے محابہ، یہ بے دھڑک، بے تکلف، بے خوف، بے ڈر اور بے حجاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بے مروتی، بے مروتی، اور یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے بے لحاظ کے اور ظالم اور نا مہربان کے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بے نیازی، کیا لفظ ہے؟ بے نیازی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بے نیاز، نون کے نیچے کسرہ زیر ہے۔ مستغنی، بے پرواہ، بے طمع، بے غرض اور آزاد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی سے ہے بے نیازی۔ اسی طرح بے نوا، بے کس، بے سامان کے لیے یہ بولا جاتا ہے بے نوا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بیاباں، بیاباں، جسے ہم کہتے ہیں نا بیابان، بیابان نہیں ہوتا، بیاباں۔ اور یہ استعمال ہوتا ہے ریگستان، جنگل، ویرانے اور جو جگہ ہوتی ہے اجاڑ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بیاض، بیاض کہتے ہیں سفیدی، اجلا پن، کہتے ہیں نا بیاض والا قرآن لے کر آنا۔ تو بیاض والے سے مراد ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے جس کے نیچے لائنیں خالی ہوں، یعنی ترجمہ یا تفسیر نہ لکھی ہو، اسے کہتے ہیں بیاض، یعنی سفید قرآن پاک۔ عربی متن لکھا ہوتا ہے لیکن نیچے ترجمہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس کی جگہ چھوڑی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں بیاض۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بیان، بیان کہتے ہیں قول کو، مقولے کو، تقریر کو، گفتگو کو اور اظہار شہادت کو، تفصیل اور تفسیر کو، اور مضمون اور فصل اور مقدمہ اور معاملہ کو۔ اسی طرح خبر اور اطلاع کو بیان کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیاہ، بیاہ کہتے ہیں نکاح کو اور شادی کو، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے بیاہ، اسی سے ہے بیاہنا، بیاہ جوڑا، بیاہی لڑکی، یہ اسی سے ہے۔
اسی طرح ایک لفظ ہے بیت، بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر، مکان اور جائے سکونت کو، اسی سے بیت اقصی، بیت الحرام، خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت الحرم، یہ بھی بیت الحرام کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیت الحزن، رنج کا گھر، غم کا گھر۔ بیت الخلا، بامانہ طہارت گاہ، پاخانہ کی جگہ، جائے ضرورت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بیت الصنم، بمانہ بت خانہ اور مندر۔ اور اسی طرح بیت العتیق، پرانا مکان، قدیم گھر، یہ خانہ کعبہ کا نام ہے۔ بیت العروس، دلہن کا کمرہ، بیت العروس۔ بیت العلوم، جسے ہم کہتے ہیں نا بیت العلوم، بیت نہیں ہوتا، بیت۔ بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا۔ بیت العوام، یعنی عوام کا جو گھر ہے، جسے آپ پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، قانون ساز ادارہ۔ اور اسی طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ بیت المال، مال کا گھر، سرکاری خزانہ، شاہی خزانہ، خیرات خزانہ، اس کے لیے بولا جاتا ہے بیت المال۔ بیت المعمور، چوتھے آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس یا بیت المقدس، ٹھیک ہے، یا اسی طور پر بیت المقدس، بامانہ متبرک مقام، اور مسجد اقصی، اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ والا لفظ۔ اسی طرح بیت بازی، بیت بازی کہتے ہیں شعر و شاعری کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بین، بین کہتے ہیں درمیان کو، اور ایک ہوتا ہے بین، بین کہتے ہیں یہ بین بجانا، باجا وغیرہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بین کہتے ہیں درمیان کو۔ اور اسی طور پر اسی سے ہے بین الاقوامی، بین الاقوامی، عربی زبان کا لفظ ہے، بمعنی مختلف قوموں کے درمیان۔ بین الاقوامی کا مطلب کیا ہے؟ مختلف قوموں کے درمیان۔ اور یہ جو انگلش لفظ ہے انٹرنیشنل، اس کا یہ ترجمہ ہے بین الاقوامی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بین السطور، بین السطور، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بمعنی وہ فاصلہ جو سطروں کے درمیان ہو، سطروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں بین السطور، نون کے اوپر زبر پڑنی۔ اسی طرح بین بین، ایک لفظ کیا ہے؟ بین بین، بین بین کا مطلب ہوتا ہے بیچوں بیچ، درمیان میں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے بین، بین نہیں، بین، صاف، ظاہر، آشکارا، واضح، اس کے لیے بولا جاتا ہے بین۔ اسی سے بینات، یا کے نیچے زیر ہے، بمعنی روشن دلائل اور واضح دلائل۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بنتی، کیا لفظ ہے؟ بنتی، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، بمعنی التجا، منت، سماجت، کیا لفظ ہے؟ بنتی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پابند، ہم بول دیتے ہیں پابند، ہمیں اللہ نے پابند کیا، پابند، الف نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ صحیح لفظ کیا ہوتا ہے؟ پابند، الف کو بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ اسی طرح پا برہنہ، پا برہنہ، پا کہتے ہیں پاؤں کو، ننگے پاؤں، پا برہنہ کا معنی ننگے پاؤں۔ پا بزنجیر، کیا لفظ ہے؟ پا بزنجیر، بمعنی مقید، پابند، بیڑیاں پہنے ہوئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پا بستہ، پا بست یا پا بستہ، فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی مضبوط، مستحکم۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے پابندی، پابندی یہ پابند ہی سے ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے پاپوش، کیا لفظ ہے؟ پاپوش، پاپوش کہتے ہیں جوتی کو فارسی زبان میں نا، ٹھیک ہے، پاپوش۔ اسی طرح پا پیادہ، پا پیادہ فارسی زبان میں پیدل اور سواری کے بغیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح پا تراب، پا تراب، نقل مکانی کرنا، جگہ بدلنا، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ پاجامہ، پجامہ نہیں ہوتا، پاجامہ، اتنا بھی لمبا نہیں کرنا کہ وہ جامہ پہن ہی لے، پاجامہ۔ ازار، شلوار، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح
ایک لفظ ہے پاخانہ، اسے بھی پخانہ بول دیتے ہیں، پخانہ، پخانہ نہیں ہوتا، پاخانہ، ہلکا سا پے الف زبر پا، اس الف کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح پازیب، پا زیب، پا کہتے ہیں پاؤں کو، زیب زینت والی، یعنی پاؤں کو زینت دینے والی چیز، اور عورتوں کے پاؤں کا جو زیور ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے پا زیب۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پامال کرنا، کیا کرنا؟ پامال فارسی زبان کا لفظ ہے، خراب، خار، پاؤں سے روندنا، پامال کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پامالی اسی سے ہے، پامال سے۔ پامرد کیا لفظ ہے؟ پامرد فارسی زبان کا لفظ، مستقل مزاج، ثابت قدم، اسی سے ہے پامردی، مضبوطی، بہادری، زور، طاقت اور ہمت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پاپ، پاپ ہندی زبان میں گناہ، جرم، قصور، دکھ، مصیبت اور عذاب کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہے پاپی، کیا لفظ ہے؟ پاپی، گناہ گار۔ ایک لفظ ہے پاپ، پاپائیت، کیا لفظ ہے؟ پاپائیت، یہ پاپا کا جو منصب ہے عیسائیوں کے ہاں اس کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو آپ پوپ کہتے ہیں نا، پوپ، اسی سے ہے پاپائیت۔ تو اسی طرح ایک لفظ ہے پاپڑ بیلنا، پاپڑ بیلنا یہ محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تنگی سے گزارا کرنا، مصیبت اٹھانا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پاٹ، یعنی ہلکی سی راہ، پارٹ، یہ جو لفظ ہے نا پارٹ، یہ ادائیگی ہوتی ہے اس کی، پارٹ، انگلش زبان کا لفظ ہے بمعنی ٹکڑا، حصہ، باب، فصل، تو اسے کہا جاتا ہے پارٹ۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے پارٹنر، اسی سے ہے پارٹنر، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، حصہ دار، ساجھی، ساتھی، رفیق۔ اسی طرح پارٹی، یہ انگلش زبان، یہ پارٹی نہیں ہے، پارٹی یعنی ہلکا سا بیچ میں را کا ٹچ ہے، بمعنی جماعت، اور حزب، فریق، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے پارٹی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پارچہ، پارچہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور قاش کو، اسی طرح ریزے کو، پوشاک اور لباس کے، لباس اور خلعت کو، پارچہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پارسا، پارسا کہتے ہیں پرہیزگار کو، نیک صالح کو، فارسی زبان میں پارسائی بھی اسی سے ہے۔ ایک لفظ ہے پارسل، کیا لفظ ہے؟ پارسل، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے بستہ، اور اس سے مراد وہ چیز جس پر کاغذ یا کپڑا لپیٹ کر ڈاک، ریل یا کسی اور ذریعے سے کہیں بھیجیں، اسے کہتے ہیں پارسل، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پارک، جس کو ہم پارک کہتے ہیں نا، پارک، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے احاطہ، گھرا ہوا مقام، اور باغ، سبزہ گاہ، شکار گاہ، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے پارلیمان، کیا لفظ ہے؟ پارلیمان یا پارلیمانی، یہ انگلش زبان میں جو پارلیمنٹ لفظ ہے یہ اس کی فرانسیسی شکل ہے پارلیمان، گویا کہ یہ فرنچ لفظ ہے پارلیمان، اور اس سے مراد ہوتا ہے قومی مجلس، عوام کے منتخب نمائندے جہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے پارلیمان، اسی سے پارلیمنٹ اور پارلیمانی۔ اسی طرح پارلیمانی نظام، پارلیمانی حکومت، یہ بھی عوامی حکومت کے لیے بولا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے پارا، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، ریزے کو، پارچے کو، جز اور حصے کو پارا ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پارا وہ ایک چمکتا ہوا، جو چمکتی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے بھی پارا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جگر پارا، کلیجے کا ٹکڑا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پارینا، کیا ہونا؟ پارینا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی کہنا، قدیم، پرانا، کہتے ہیں نا قصہ پارینا ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ قصہ پرانا ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پاسا، پلٹنا یا پاسا الٹنا، یہ جو لفظ ہے نا پاسا یا پانسا، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے
پہلو، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلو، اور اسی طور پر ایک کروٹ یا ایک سائیڈ، اس کے لیے بولا جاتا ہے پاسا یا پانسا، پانسا پلٹنا۔